میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے جگت دیوی مندر. یہ ہمارا ہنومان مندر ہے، شری رام مندر. یہاں ایک تیسرا مندر ہے جو راما پیر کے یہ نام سے راما جانا پیر جاتا کے کہلاتے ہیں، اور اس کا جو بڑا عرس ہے یہ اپنے ٹنڈوالیار کے اندر ہوتا ہے. بیتل چرچ، یونیورسٹی آف کراچی، جی بلاک، اسٹاف ٹاؤن. کراچی یونیورسٹی میری مادر علمی ہے. 2012 میں نے یہاں BS پروگرام میں ایڈمیشن لیا تھا. اس طرح کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل کراچی دیکھ چکا ہے. اسی طرح کراچی یونیورسٹی بھی منی کراچی ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اکثر طالب علم یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے کہ وہ مکمل کراچی یونیورسٹی دیکھ چکے ہیں. آج اس یونیورسٹی کے ایک ایسے کونے پر جانے والا ہوں جو بہت سو کے لیے حیران کن ہوگا. تو چلیے وزٹ کرتے ہیں. ہم جائیں گے اس کار میں اور آگے جو وزٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی جنید بھائی ہمارے ہمراہ ہیں اور علی جنید بھائی کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے. چلیے بسم اللہ کریں. آغاز کریں. جی بسم اللہ. علی جنید بھائی سینئر ہے، یہاں سے انہوں نے PhD کی ہے اور پڑھا بھی رہے ہیں. لیکن ہم جس مقام پر آج جانے والے ہیں، علی جنید بھائی خود فرسٹ ٹائم وہ مقام دیکھیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی جو ایک بڑی زمین، ایک بڑے رقبے پر یہ یونیورسٹی مشتمل ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ نے ہر حصہ اس کا دیکھا ہوگا. وہ چونکہ سٹاف کالونی ہے تو کبھی ہمیں موقع ہی نہیں ملا یا کبھی کوئی نوبت ہی نہیں آئی کہ ہم اس طرف جائیں. تو چلتے چلتے ہم پہنچ گئے ایک چوک پر، اور اس چوک کے دوسری طرف یعنی جو آگے جہاں بلڈنگ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے فیکلٹی آف آرٹس کا آغاز ہوتا ہے. فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یعنی جو کلاس روم ہے وہ یہاں واقع ہے، اور ہم یہاں رائٹ پہ لیں گے نا. ہم اصل راستے پہ جا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر کراچی میں آپ ہریالی کے لحاظ سے دیکھیں تو کراچی یونیورسٹی بھی ان میں سے ایک ہے کہ یہاں ہر طرف یعنی سڑک کے اطراف بھی اور باقی جو خالی جگہ ہے وہاں پر بھی ہریالی بہت زیادہ ہے. یہ یعنی مثبت بات ہے کہ یہاں پر ہریالی فاروق بھائی اگر توجہ دی ہے. اگر آپ ڈرون سے جامعہ کراچی کا فضائی مشاہدہ کریں تو آپ کو ہر طرف زمین کی جگہ ہریالی صحیح ہے. یعنی ایک منی فوریسٹ ہے. جی. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہاں کہا کہ کراچی یونیورسٹی منی کراچی ہے. تو جس طرح کراچی میں آپ کو بہت سے علاقے نظر آئیں گے اور ہر برادری آپ کو نظر آئے گی، تو کراچی یونیورسٹی میں بھی ہر برادری کے لوگ آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ سندھ سے ان کا تعلق ہو، بلوچستان سے ہو، KP کے، گلگت بلتستان کے بہت سارے دوست یہاں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف مذاہب کے بھی طلباء و طالبات جو ہے وہ شیر و شکر کی طرح پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ایسا ہی ہے. یعنی یہاں پر کوئی اس بات پہ توجہ نہیں دیتا کہ آپ کس رنگ، نسل، زبان سے اور مذہب سے تعلق ہے. یہاں کے طالب علموں کو، استادوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، حقیقت بات یہی ہے. تو چلتے چلتے ہم پہنچ گئے یہاں جو اس جانب ویسے ایڈمن بلاک ہے جہاں VC آفس بھی ہے، اور آگے اس وقت اب ہماری فوڈ اسٹریٹ ہے، یہ ہماری جو PG کا علاقہ ہے، اور سامنے زولوجی کا جو یعنی ایک جانب سائنس فیکلٹی، یہ فیکلٹی آف سائنس ہے. سائنس فیکلٹی کے بہت سے ڈپارٹمنٹ یہاں پر واقع ہے. اور یہ جو سڑک جس سے ہم گزر رہے ہیں، دوسری طرف لائبریری بھی ہے جو سینٹرل لائبریری ہے، ڈاکٹر محمود حسین لائبریری، اور اس کے اس پار یعنی یہ ہمارے دائیں ہاتھ میں موجود ہے ڈاکٹر جمیل جالوی ریسرچ لائبریری، جو ابھی حال ہی میں تعمیر کی گئی ہے. اس میں ڈاکٹر جمیل جالوی کا جو علمی ذخیرہ کلیکشن ہے، ان کے کتب کا، وہ اس میں حبہ کیا گیا ہے، گفٹ کیا گیا ہے ان کی اہل خانہ کی جانب سے. زبردست. اب آپ جامعہ کراچی کا ایک ایسا مقام آپ دیکھنے جا رہے ہیں. باہر سے فاروق بھائی نے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جامعہ کی شان، جامعہ کی مسجد جس میں کئی سو ہزار آدمی جو ہے بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد ابراہیم. یونیورسٹی میں بہت سی مسجدیں ہیں، یہ سب سے کشادہ مسجد ہے. بہت اتنی کشادہ مسجد کہ اگر آپ کراچی کی کشادہ ترین مساجد میں دیکھا جائے تو یہ بھی ان میں صف اول پہ نظر آئے گی آپ کو. بس اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد ظاہری بات ہے جامعہ میں ہونے کی وجہ سے اور مرکز میں ہونے کے سبب کچھ کم ہے، لیکن رقبہ بہت بڑا ہے. رقبہ بہت بڑا ہے.
वैसे यूनिवर्सिटी से इस जब वक्त भी जो- गुजरा हूँ ना, तो यहाँ की हरियाली देखकर एक अलग ही जो लुत्फ महसूस होता है ना, मतलब जिस तरह पार्क से आप गुजर रहे हैं। जामिया कराची में आपको बताऊं, एक समझ लें देहात में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है, ऐसा मंजर पेश करती है। बल्कि इस हवाले से बताता चलूँ कि कराची यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है वहाँ भी लिखा हुआ है कि 1951 में यूनिवर्सिटी बनी थी, और ये जो कैंपस है 1959 में यहाँ ये यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई थी। और ये जो रकबा है इसका 1279 अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जामिया कराची की शान और पाकिस्तान की शान इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस, जिसे आप HEJ भी कहते हैं, तो तहकीकात में तीसरी दुनिया में ख़ास मकाम रखता है। डॉक्टर अताउर रहमान जावेद चौधरी साहब जो है इससे इकबाल चौधरी साहब इससे वाबस्ता रहे। इससे आगे कराची की पहली जब इंटरनेट नया वार्ड हुआ था 2002-3 के अंदर, कई सौ कंप्यूटर से मुश्तमिल मुफ्त जनाब सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हिदायत और उनकी फंडिंग के सबब कायम होने वाली ये आपके सामने जो है ये आपकी जो कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लाइब्रेरी है, शानदार लैब है। मुझे अभी याद पड़ता है, मैं 2-3 मरतबा मेंबरशिप ले चुका हूँ यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ की बड़ी छोटी सी एक बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद भी है। जी जी, यहाँ करीब ही वाक़ है। अच्छा, ये आपका पाकिस्तान स्टडी सेंटर। इससे याद आया, मैंने फिर थीसिस में इसकी लाइब्रेरी से बहुत इस्तेफादा किया। अंदर यूरोपियन स्टडी सेंटर। अच्छा, इधर HEJ की जो है स्टाफ कॉलोनी मौजूद है, और सामने ये IBA गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, और दूसरी तरफ भी एक गर्ल्स हॉस्टल है जो कराची ये रिसर्चर्स के लिए PhD और MPhil के। यहाँ से हम राइट पर टर्न लेंगे। अच्छा, हम निकल आए हैं यूनिवर्सिटी जो तालीमी सेक्शन था, यानी जहाँ पर फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से निकल आए, और ये है स्टाफ कॉलोनी। तो स्टाफ कॉलोनी में ही वो मुकाम वाक़ है जहाँ हम जाने वाले हैं। बिलाखिर हम स्टाफ कॉलोनी के इस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर अतराफ़ में एक नहीं 3 मंदिर वाक़ है, और इसी तरह यहाँ पर चर्च भी है। मेरे कब में देख सकते हैं यहाँ लिखा है जुगत देवी मंदिर। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। हम दाखिल हो गए, और यहाँ आप देख सकते हैं जो मूर्ति बनी है। हम मालूम करें कि जो कराची यूनिवर्सिटी स्टाफ कॉलोनी में यहाँ के मकामी रिहायशी है। मैं आपका नाम बोल रहा हूँ। मेरा नाम शाम जी है। शाम जी यहाँ रिहाइश पजीर है स्टाफ कॉलोनी में, और कराची यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय रहे हैं। तो हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और इस मंदिर के बारे में भी जानेंगे। जुगत देवी मंदिर है जो जामिया कैंपस के अंदर है, और जो कि 68 से मंदिर ये तामीर हुआ है, जो कि हम लोगों ने अपने आप चंदा करके जमा बनाया हुआ है। और पहले हम लोग जाते थे क्लिफ्टन मंदिर पे, तो बड़ा दूर पड़ता था, और यहाँ पे हमारे को जामिया कराची ने किसी परमिशन दे दी कि ये मंदिर बनाए। और जब पे मुसलमान और क्रिश्चियन और हिंदू हम सब भाई मिलकर रहते हैं। चर्च भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, इमाम बारगाह भी है। और ये 1968 में ये मंदिर बना है। और आप उस वक्त से यहाँ रिहाइश पर? जी, हम यहाँ पे रिहाइश है। तकरीबन मेरे वालिद साहब जॉब करते थे, वालिद साहब के बाद मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद मेरे बेटे कर रहे हैं, सब ये हम लोग यहीं हैं। और ये उस टाइम के बने हुए किशन लाल, कारा मोती, शंकर बगा, ये पुराने लोग थे जिन्होंने ये इसको रखी थी बुनियाद। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको उठाया। गुफ्तगू के साथ साथ यहाँ विज़िट भी करते जाएंगे। आप इस हवाले से बताइएगा, ये जो मूर्ति है, जी, मूर्ति का नाम क्या है? और ये जो मंदिर है इस हवाले से जुगत देवी नाम है इनका, जिसको आप लोग बोलते हैं, हम लोग जुगत देवी बोलते हैं, आप लोग शेरा वाली बोलते हैं। ये शेरा वाली का मंदिर है। ये एक कमरानुमा मुकाम है जहाँ ये मंदिर तामीर किया गया है, और इसी के बराबर में एक और मंदिर है। तो शाम साहब अगर बराबर में चले, और चले वो भी बता देते हैं आपको। ये करीब ही एक और दरवाज़ा है, और ऊपर झंडा भी ये हमारे लहरा रहा है। ये हमारा हनुमान मंदिर है, श्री राम मंदिर। जो श्री राम मंदिर जो अच्छा, इस हवाले से बताइएगा, ये जो कुछ यहाँ रखा है
تو یہاں کیا رسومات ادا کی جاتی ہے اور کیا کچھ ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اپنے لوگ منتیں لے کے آتے ہیں اور اپنی دور کرتے ہیں، اور ان کی ہوتی ہے منتیں پوری ہوتی ہے، پھر یہاں پہ تیل سندور ان کو چڑھتا ہے، چڑھاوا۔ اور یہ رام مندر ہے، اس کے برابر میں راما پیر مندر ہے۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر انڈین ویورز بھی کرتے ہیں کہ یہاں مندر میں جو پجاری ہے، مجھے نہیں معلوم، چونکہ انڈیا میں ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہو کہ جی جی وہ اپنا مخصوص ڈریس پہنتے ہیں، تو یہاں مندروں میں بھی مخصوص ڈریس ہوتا ہے یا آپ لوگ کیوں نہیں پہنتے؟ اس کی کچھ یہ وجوہات وجہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم وہ پنڈت ہمارے ہوتے ہیں، تو ہم پنڈت نہیں، ہم ان کی سیوا داری ہے، جو کہ میرا نام شام لال ہے، میرا سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا، اور پھر ایڈمٹ میں تھا، جو کہ خالد عراقی کے صاحب ہمارے باس تھے، اور ان کی بڑی مہربانی سے یہ سمجھو جامعہ کراچی میں اتنی ہمارے کو پوجا کی اجازت دی ہے، ورنہ تو ہمیں کلفٹن جانا پڑتا ہے، وہ بہت یعنی آپ کے دور کہنے مندر۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو پنڈت ہے جو مستقل طور پر مندروں میں موجود ہے، جی جی وہ اپنے ڈریس میں موجود ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، بالکل ڈریس لیکن ہوتا یہ ہے۔ چونکہ علاقائی مندر ہے، آپ نے مقامی طور پر خود تعمیر کیا ہے، تو آپ یہاں کے پنڈت تو نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن لیکن سیوا داری ہے۔ ایک وضاحت کرتے چلوں کہ بلوچستان میں ہنگلاج ماتا مندر پر جو ویلوگ میں نے کیا تھا، تو بہت سے انڈین ویورز جو وہاں کمنٹ کر رہے ہیں، تو مجھے ذاتی طور پر جو تاثر مل رہا ہے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ پوچھتے بھی ہے کہ کیا میں بلوچ ہوں؟ تو نمبر 1 میں بلوچ نہیں ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں، لیکن بلوچ میرے بہت سے دوست ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سے ہمارے دوست ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن میں خود کراچی میں رہتا ہوں جو سندھ کا کیپٹل ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ شاید انڈین ویورز سمجھتے ہوں گے کہ بلوچستان میں مندر ہے، تو بلوچستان میں مندر ہے لیکن کم ہے، جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بھی وہاں کم ہے۔ اگر ہندو کمیونٹی کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ہندو آباد ہے وہ سندھ میں آباد ہے، اور سندھ کے تقریباً ہر بڑے شہر میں آپ کو مندر نظر آئیں گے جو قدیمی مندر ہے۔ تو سندھ کے بلکہ بہت سے ایسے بڑے بڑے شہر بھی ہیں جہاں پر ہندو کمیونٹی اکثریت میں ہے، عمر کوٹ، ترپارکر۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ اگر مونسون میں اس سال اگر مونسون میں بارشیں اچھی ہوتی ہے تو جو ڈیزرٹ ایریاز ہے جہاں پر ریگستان ہے، یعنی ترپارکر، عمر کوٹ کی طرف، وہاں ہریالی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر اس سال بارشیں اچھی ہوئی تو میں ضرور انشاءاللہ عمر کوٹ، ترپارکر ان ایریاز میں جاؤں گا، اور وہاں جو قدیمی مندر ہے اور جو بڑے بڑے شہر ہے جہاں پر ہندو کمیونٹی زیادہ آباد ہے، بلکہ وہاں جو ہندو بزنس مین ہے بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سندھ میں زیادہ ہندو کمیونٹی آباد ہے، اسی طرح پنجاب میں بھی ہے، کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا میں، یہاں تک کہ کشمیر میں بھی مندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک تیسرا مندر ہے جو راما پیر کے یہ نام سے راما جانا پیر جاتا کے ہے۔ کہلاتے ہیں، اور اس کا جو بڑا عرس ہے یہ اپنے ٹنڈو الیار کے اندر ہوتا ہے۔ بالکل مجھے یاد پڑتا ہے، میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ 2015 کی بات ہے، میں حیدرآباد سے میرپور خاص جا رہا تھا، تو راستے میں ٹنڈو الیار ایک بڑا شہر آتا ہے، میں نے راستے میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں لوگ پیدل جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں بانس تھے اور ایک مخصوص ٹائپ کا ایک جھنڈا تھا۔ تو میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں ستمبر کے مہینے میں، یعنی بھادو، جو ہندی کیلنڈر ہے بھادو، تو وہاں ایک میلہ سجدہ ہے، جو راما پیر کا مندر ہے، وہاں یہ یاتری ہے اور وہاں یہ جا رہے ہیں۔ تو پھر واپسی پر میرپور خاص سے آتے ہوئے میں نے اس کا وزٹ کیا تھا، یعنی 2015 میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں ایک مندر میں اور ان کے سالانہ میلے کے موقع پر وہاں داخل ہوا۔ اس وقت خواہش یہ تھی کہ میں دیکھوں وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، اور اس وقت میں صرف لکھا کرتا تھا ویلوگ، اب میں نے بنانا شروع کیا ہے۔ تو راما پیر کے اس مندر کے میلے کے اوپر میں نے لکھا تھا جو جنگ سنڈے میگزین میں بھی شائع ہوا تھا۔ اور یہ مندر ایسا ہے کہ وہاں پہ مسجد اور امام بارگاہ اور مندر تینوں اکٹھے ہی ہیں ٹنڈو الیار کے اندر۔ اور یہاں جو آپ یہ ان کی نے ایک بنایا ہے، ہم لوگوں نے ایک مورتی رکھی ہوئی ہے، جو کہ وہاں تو ہم جا نہیں سکتے، میلے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، لیکن پوجا رات کو شام میں روزانہ ہوتی ہے۔ اچھا شام صاحب یہ بتائیں کہ یہ چونکہ سٹاف کالونی ہے، جی جی تو مقامی لوگ تو یہاں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ تو آتی ہوگی، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں کراچی یونیورسٹی کے وہ بھی یہاں آتے ہیں؟ جی جی بہت پورے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، جو کہ ان کے ٹیچر بولتے ہیں کہ کچھ وائوا کرنا ہے، کچھ سیمسٹر بنانا ہے، تو وہ یہاں آتے ہیں، باقاعدہ ہم لوگ ان کو دکھاتے ہیں کہ جیسے پرمیشن کے بعد آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مندر کی وزٹ کرنی ہے، تو ایسے ماس کمیونیکیشن والے بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنا پروگرام بنا کے جاتے ہیں۔
यूनिवर्सिटी स्टाफ टाउन में अगर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ यहाँ चर्च भी है, और चर्च इस वक्त ताला है। बताया गया है कि मगरिब यानी शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो 7 बजे यहाँ दुआया तकरीब होती है, तो उसमें टाइम है। अगर चर्च हमें अंदर से कभी देखने का मौका मिला तो दिखाएंगे। फ़िलहाल ये बाहर से आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बेतल चर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जी ब्लॉक स्टाफ टाउन, और ऊपर बाइबल से एक हवाला भी दिया है, जब तू खुदा के घर जाता है तो संजीदगी से कदम रख। उसके ऊपर सलेब का निशान है और यहाँ ताला लगा हुआ है। अली जुनैद भाई, आप क्या कहते हैं, यहाँ जो स्टाफ टाउन है यानी जो मकामी यहाँ जो रिहायशी है, जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है, तो जिस तरह हम यहाँ मस्जिद देखते हैं तो साथ साथ मंदिर और चर्च भी है। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी जो होती है इल्म व दानिश का और शऊर का गढ़ होती है, और जामियात के अंदर जो है ना मजहबी सलीबें खड़ी नहीं की जाती। मजहबी सलीबें उसके मिजाज में शामिल है, गिराया ही जाए, समझे। तो जो जैसा अपनी ज़िंदगी जिस तरह जैसे गुजारना चाहे उसको गुजारने दो। आपने देखा होगा हम लोग भी जिस वक्त शोबे सियासियात में अपना ऑनर्स किया, मास्टर किया, तो हमने हमारे असातिज़ा ने किसी ने भी इस बात पे कभी तवज्जो मरकूज़ ही नहीं की कि बराबर वाला कौन बैठा हुआ है और उसका मज़हब क्या है, फ़िक़्ह क्या है, मसलक क्या है। बहस उस वक्त निकलती है जब सामने वाला बहस से बहस निकाले और अपनी ज़िद पे खड़ा रहे। अगर सामने वाला ज़िद पे खड़ा नहीं रहता तो फिर कोई इस बात पे तवज्जो ही नहीं देता कि सामने क्या हो रहा है। सब अपने अपने खेलों में मस्त रहते हैं। कराची यूनिवर्सिटी स्टाफ टाउन में आने का मकसद ये था कि हम देखें कि यहाँ मकामी तौर पर जो यहाँ के रिहायशी है या जो कराची यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है, यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरती है। चूँकि यूनिवर्सिटी में जो स्टडी एरिया है, जहाँ पर क्लास रूम है, वहाँ तालीम का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन स्टाफ टाउन में जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर है और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये मिल जुल कर रहते हैं। तो यही एक मैसेज देना था, पैगाम देना था कि यहाँ पर ना सिर्फ अमन है बल्कि मजहबी तौर पर भी जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हामिलीन है वो यहाँ मिल जुल कर रहते हैं।